کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 سے اور یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہے۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے سے کہانی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کریم تھے، لیکن کسی کا اعلیٰ نسب سے ہونا اور اسی طرح سے ایک خوبصورت خواب دیکھے ہوئے تھے اور کسی کا خوبصورت خواب کا دیکھا ہونا اس بات کا غماز نہیں کہ اس کی زندگی میں نشیب و فراز نہیں آئیں گے۔ آپ اور میں، ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یا جو بھی سنیں گے، ہم میں سے ہر ایک کہانی ہے جو اللہ نے لکھی، اور اسی کہانی کا نام تقدیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ساری زندگی ابھی تک تقدیر کے ہاتھوں کبھی محبتوں کی آزمائش، کبھی حسد اور نفرتوں کی آزمائش، کبھی شہوت کی آزمائش اور پھر بھول کی آزمائش جو کہ لاحق ہوئی تھی اس قیدی کو کہ جس کے خواب کی تعبیر یوسف نے بتا دی تھی اور جیل میں ہی رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی ضرورت اس ملک کے بادشاہ کو پڑی اور یوسف علیہ السلام نے ایک محسن ہوتے ہوئے بغیر کسی پچھلی بات کا تانا دیے اس کے نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتائی، وہ کافر بادشاہ اتنا متاثر اور خوش ہوا کہ اس نے یوسف کو بلا بھیجا۔ یوسف نے آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے اوپر لگا ہوا الزام یا دھبا دور نہیں کیا جائے گا میں نہیں آؤں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی احتیاط تھی، حالانکہ اگر وہ آ بھی جاتے تو بات تو ثابت ہو ہی جانی تھی، لیکن جن کو بھی اللہ کے راستے کے کام کرنے ہوتے ہیں ان کو اپنے دامن کو پاک کرنا پڑتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ دین تو ویسے ہی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر دین کی بات کہنے والے کا کوئی عمل قول جس کا سننے والے سے دور دور تک بھی تعلق نہ ہو، ذرا سی بھی بات کانوں میں پڑ جائے، لوگ کہتے ہیں اب میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں اس اسپیکر کو بہت سنتا تھا، اب اس کا سکینڈل آ گیا، اب فیس بک پہ اس کے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نہیں سنوں گا۔ تو یاد رکھیے فیس بک والوں کا بھی کچھ نہیں جائے گا اور ہو سکتا ہے اس بندے کا بھی کچھ نہ جائے، لیکن اگر اس میں کوئی خیر تھی تو اس کی خیر سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ یہ دیکھا کریں کہ ملتا کیا ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے جب پچھلی فائلیں کھلوائیں اور بغیر شرمندہ کیے ان عورتوں کو یہ کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے، جرم انہی کا تھا، بھرملا سر محفل اس خاتون نے اور باقی خواتین نے بھی اقرار کیا کہ ہم ہی تھی جو یوسف کو سیڈیوس کرتی تھی، اور اس طرح سے یوسف کے دامن پہ لگے ہوئے دھبے پاک ہو گئے۔ تاریخ کا واقعہ کہ امام بخاری نے ایک موقع پہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی پانی میں پھینک دی تھی۔ کیوں؟ کہ جب کسی شخص کو جس کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس اشرفیاں ہیں اور اس نے شور مچا دیا کہ میری اشرفیاں گم گئیں، اب اس وقت اگر تلاشی لی جاتی تو وہ مل جاتی، کوئی نہ مانتا کہ یہ امام بخاری کی اشرفیاں ہیں، سب مان جاتے کہ یہ اسی کی چوری کی ہوئی ہیں، اور تلاشی لینے پہ جب نہ ملی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ ملا تو اس نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولا تھا، جب تھی نہیں اشرفیاں تو پھر آپ مجھ سے کہا کیوں؟ کہا تھیں، پر جب تیری نیت خراب ہوئی تو میں نے پانی میں پھینک دی۔ کیوں؟ کہ اگر میرے پاس سے ایک بار وہ اشرفیاں نکل آتی تو میرے دامن پہ چوری کا الزام لگتا، اور میں حدیث نبوی جمع کرتا ہوں، اشرفیاں تو پھر بھی آ جائیں گی لیکن یہ شرف نہیں ملتا۔ تو یہاں یاد رکھیے، اگر آج اللہ نے آپ کو اور مجھے نیکی کا کوئی کام کرنے کا موقع دیا ہوا ہے نا، تو اس شرف کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو مجھے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اپنے دامن پہ جو بھی کوئی بات لگے اس کی حد الوسع اس کو اتروا دیا جائے۔ خیر، تحقیقات ہوئیں، عزیز مصر کی بیوی اور باقی بیگمات بھی آئیں، سب نے جو کچھ کہا، یہ جو آخری آیتیں ہم نے پڑھی پچھلے پارے کی، وہ تو برملا عزیز مصر کی جو بیوی تھی اسی کا قول لگتا ہے، لیکن اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آیت بہت ہی زیادہ متفق یا مختلف یہ آیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی، اور یہ بات جب ہم پڑھنے والے ہیں اور بہت ہی بڑی بات پڑھنے والے ہیں، یہ نبی کے اور ایک فہم والے شخص کے سوا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے توبہ نہیں کی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑے جرم کو کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
کسی انسان کے اوپر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عزیز مصر کی بیوی کے قول کی کنٹینویشن ہے، یعنی پچھلے پارے کے اگر آخری جملے کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے تو پھر آپ کو ادھر سے اس چیز کا زیادہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو بہرحال آئیے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا فہم کھول دے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بات کرنا، سننا، پڑھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ نبی انسان تو ہوتے تھے لیکن انسانوں میں بڑے اعلیٰ انسان ہوتے تھے۔ کہاں ایک انسان کسی عام انسان کے بارے میں بات کرتے نہ چکے، اور کہاں نبی کے بارے میں، اور پھر نبی سے ذرا سا بڑھ کے جائیں تو صحابہ کے بارے میں بات کرنا، کہہ لیجئے کہ بے لاگ بات کرنا، اور اس طرح سے بات کرنا کہ جس کے بعد کچھ کلابے اپنے پاس سے اور کچھ بدگمانیاں، یہ سراسر اپنے اوپر ایک بوجھ لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بات جتنی جہاں تھی ہمیں اس کو اتنا ہی سمجھنے کی توفیق دے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 53 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ، اور نہیں میں بے گناہ سمجھتا۔ ابرئ کا لفظ وہی ہے جو آپ سورۃ توبہ کے پہلے لفظ میں پڑھ چکے ہیں، براۃ من اللہ، بیزار ہونا، اور یہ وہی لفظ ہے جو آپ کے میرے کلچر میں شب برات کے موقع پہ بولا جاتا ہے، حالانکہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ لفظ اردو والی برات بول رہے ہیں یا برات۔ فرق کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر حمزہ آ جاتی ہے برات، اور اصل لفظ یہی ہے، اور جو شادی والی برات ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وما ابرئ نفسی، نہیں میں بے گناہ یا بری سمجھتا اپنے نفس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس کے ساتھ لفظ امارہ آیا ہے، دیکھیے گا، امار ہے واحد، امار ہے مذکر، امارتن فیمیل مؤنث۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے۔ اور آپ کو اتنی بات نہ بھی سمجھ آئے نا، لیکن ایک بات یاد رکھیے جو میں نے پورے قرآن میں دیکھی، اور آگے تو بہت ہی آپ پڑھیں گے، اب سورۃ نحل میں پڑھیں گے، نمل میں پڑھیں گے، اور وہ کہے کہ جتنے بھی زیادہ کارآمد سیکھے ہیں نا وہ مؤنث کے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ بہرحال یہاں کیا بات ہے کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس ہمیشہ حکم دیتا ہے۔ امار کہتے ہیں بہت حکم دینے والے کو۔ اب دیکھیں یہاں پھر میں آپ کو اپنے اردو اور عربی کے ایکسنٹ کے فرق کا بھی مثال دوں۔ کسی کے بچے کا نام ہے عمار، اور وہ اس کو کہتی ہے عمار آ جاؤ، عمار آ جاؤ، دیکھیے ذرا کیا آپ کہہ رہی ہیں۔ تو جب بھی بچوں کے نام رکھے تو مخارج کو ٹھیک ادا کرے۔ عمار آباد کرنے والا، عمر سے عمرہ، لیکن عمار بہت حکم دینے والا۔ تو اگر وہ بچہ پھر بہت حکم دے گا تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نفس حکم دیتا ہے کس کا؟ بالسوء، برائی کا۔ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں مگر کون اس کے حکم سے بچ جاتا ہے یا کون اس کی برائی سے بچتا ہے؟ کس کو یہ حکم سننے کے بعد بھی نقصان نہیں پہنچتا؟ وہ جس کو الا ما رحم ربی، مگر جس پہ رب نے رحم کیا۔ یہاں لفظ ماں دیکھیے، من نہیں ہے۔ فرق کیا ہے جاندار اور بے جان کا؟ ماں جاندار بے جان دونوں کے لیے، اور من صرف جاندار کے لیے۔ کیا پتا چلا کہ صرف وہی شرارت سے بچے گا، وہی نفسانی اور شیطانی خواہشوں اور آوازوں سے بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے۔ بے جان چیزوں کا بھی شر ہوتا ہے، آپ کو پتا؟ گاڑی کا شر، گھر کا شر، کپڑے کا شر، جوتے کا شر۔ تو آپ کے میرے اوپر جو بھی شر ہے نا، اگر تو وہ شر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کسی کے شر سے ہم بچتے ہیں، اور رب کا رحم جب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اگر آپ دیکھیے کہ اس قول کو اگر پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی کا بیان مانا جائے تو بھی یہ کلام کا تسلسل ہے، وہی ترجمہ ہوگا جو بھی کیا گیا۔ اور اصل میں یہ بات ان لوگوں کی خاص طور پہ پھیلائی بھی ہے جنہوں نے بعد میں پھر زلیخا کی شادی کروائی یوسف سے، یہ بات ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ داستانوں میں اور قصہ گوئی میں مائی زلیخا کو ولی اللہ کے درجے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عشق مجازی بعد میں عشق حقیقی میں بدل جائے، ہدایت پہ آ جائے۔ مجھے آپ کو اس سے کوئی زیادہ دخل دینے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن
اگر ہم اگلا حصہ دیکھیں اب جو پارے کے اندر اس صورت کا ہے تو اس کو دیکھ کر یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کا بیان ختم ہو گیا ادھر انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین آیت 51 سے. اور 52 جو پیچھے آخر میں پڑھی ہے نا یہ بھی حضرت یوسف ہی کا بیان ہے. کیوں؟ کیا کہتے ہیں کہ جب ظاہر ہے کہ تحقیق کے نتیجے میں سب کچھ کھل گیا اور یوسف کو بتایا گیا تو یوسف کیا کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عزیز مصر میرے بارے میں بدگمان ہو. تو یہاں ربی سے مراد پھر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بے گناہی اس لیے بھی کھلوائی کہ اللہ کی نظروں میں بندوں کی نظروں میں اور خاص طور پہ عزیز مصر کو پتہ لگ جائے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یوسف علیہ السلام ایسی بات کر سکتے ہیں. آئیے تھوڑا سا ذرا اس آیت پہ غور کریں. اگر آپ چاہیں تو اس پہ 1.5 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. پورا وقت صرف ہم اسی پہ بات کریں. لیکن میں سوچ سے نہیں کروں گی کہ اس کے اوپر صرف اس ایک آیت پہ الحمدللہ ایک دعویٰ سی ڈی موجود ہے تزکیہ نفس کے نام پہ. ہیوسٹن میں وہ لیکچر ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے. بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا بعد میں بھی. تو یقیناً اس کا لنک کہیں نہ کہیں دعویٰ سیڈیز کی صورت میں ہوگا. آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن آج آپ کے لیے جتنی چیز کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش ضرور کروں گی کہ یہ نفس کی جو خیانت یا نفس کی جو برائی یا جو نفس ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں. ایک روحانی اور ایک جسمانی. جسمانی حصہ وہ ہے جس وقت آپ کو میرا اور مجھے آپ کا دکھ رہا ہے. یہ ہے جسمانی حصہ. جسمانی حصہ کیا ہے؟ جو آپ کو میرا اور مجھے آپ کا دکھ رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے روحانی حصہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے جو آپ کو مجھے نہیں دکھتا. کس کو دکھتا ہے؟ ایک تو بندے کو خود دکھتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ سورۃ قیامت میں آتا ہے کہ انسان خود کو خوب جانتا ہے. دوسرا اندر کا حال اللہ کو پتہ چلتا ہے. اور جس حد تک اللہ چاہے شیطان بھی انسان کے اندر کی چیزوں کو بعض دفعہ ایک خاص حد تک جان لیتا ہے. تبھی تو پھر مخلص بندے کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا. جب ہم اپنے اس جسم کو جو ظاہر میں آپ کو مجھے دکھتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز ہوا نطفے سے. من منی یمنا قرآن پاک میں مختلف الفاظ ہیں. یعنی جسم جس چیز سے شروع ہوتا ہے وہ مٹی کے نکلے ہوئے کھانے کو کھا کر انسان کی طاقت سے ملتا ہے. مثلا چارہ دودھ پیتے ہیں تو آپ نے تو نہیں چارہ کھایا لیکن گائے نے کھایا. سبزیاں کھاتے ہیں زمین سے نکلی. اسی طرح سے آپ دیکھیے اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو جانور چارہ کھاتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طرح سے آپ کے میرے فریج میں پینٹری میں کچن میں جو کچھ رکھا ہوا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے. یہ ضرور لکھیے پھر بات سمجھ آئے گی. یعنی جسم کی خوراک زمینی ہے. زمینی ٹھیک ہے. میں خود ڈائریکٹ زمین سے نکلوا کے کھاؤں مجھے ملے گرین دیکھ لیجئے دانے دیکھیے اناج دیکھیے براہ راست زمین سے نکلتے ہیں. سبزیاں زمین میں سے نکلتی ہیں. یا ڈیری پروڈکٹ دیکھ لیجئے دودھ ہے چیز ہے پنیر ہے دہی ہے بٹر ہے تو یہ جانوروں کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب اصل اس کی زمین ہے تو ہمارے اس جسم کا جھکاؤ زمین کی طرف ہے. یہ زمین سے جھکنا چاہتا ہے. ابھی پیچھے ہی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں اخلد الی الارض ایک بڑے گریڈی اور بڑے لالچی کردار کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا یعنی دین کا علم ایک خاص حد تک لے چکا تھا لیکن پھر اس کے یہ نفسانی جذبے غالب ہے اور وہ پھر اخلد الی الارض. پھر آپ یہ پچھلی سورۃ توبہ میں بھی پڑھ چکے ہیں ثاقلتم الی الارض. کہاں آیا تھا یہ جملہ؟ جب تمہیں اللہ کے راستوں میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے ثاقلتم الی الارض اور رضیتم بالحیات الدنیا. اور یہی ہے وہ سوچ جس کو پورے قرآن میں حیات دنیا کہا گیا. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ضرورت ہے. نہ میں آپ روٹی چاول کھانے پینے سے رک سکتے ہیں نہ روکنا چاہیے. یہ ضروریات ہیں. گاڑی کو چلانے کا پیٹرول ہے تو پیٹرول گاڑی کی ضرورت مقصد تو نہیں ہے. یعنی کوئی گاڑی اس لیے تو نہیں بنتی کہ آپ اس میں پیٹرول ڈالتے رہیں. نہیں. آپ کہیں گے گاڑی جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے. جب ہماری ان نفسانی خواہشات کی حیثیت ضروریات کی ہوتی ہے نا تو یہ کارآمد ہے یہ ضرورت ہے یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے مرد سے کہا کہ کمائی حلال کمائی عبادت ہے. کسب حلال ہے. الکاسب حبیب اللہ. محنتی اللہ کا دوست ہے. کوئی بری بات نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات تو ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں.
وجود کا دوسرا حصہ روحانی ہے، یہ ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو اندر کا حصہ ہے نا، یہ بندے کے پیدا ہوتے ہی، یعنی ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اندر کے روحانی جذبے کو بہت پیور، بہت اصل شکل میں رکھا ہوتا ہے. جیسے ایک بچے کا وجود دنیا میں آتے ہی آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس نے کوکھ مانگی، یا آپ ماں نے اس کے منہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ گریپ جوس لگایا تو پی گیا. نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دودھ مانگتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ فطرت کی غذا ہے. معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی کو جو مختلف چیزیں پیش کی گئی تھی تو اس میں سے ایک دودھ تھا جو آپ نے پیا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کی چیز مانگی ہے. اگر آپ اس وقت دودھ چھوڑ کر شراب کو یا دوسری چیز کو لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو جسم کے اندر دل ہے، آپ اس دل کو بھی دو حصوں میں کر لیں. ایک جسے کو اب دل کہتے ہیں، ہارٹ، جس کو میڈیسن کی زبان میں آپ ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری، کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر کہتے ہیں. لیکن دل تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دھڑکن ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ایک پلپیشن ہوتی ہے. یہ روحانیت ہے. ہر دھڑکن کے ساتھ دل سے اگر کوئی سنے کان لگا کے تو آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ. اب جب دل کی خوراک کیا ہے؟ ظاہری طور پہ ہارٹ کی خوراک ہے آکسیجن. اللہ نے اس کو انتظام جوڑ دیا ہمارے ریسپیریٹری سسٹم سے. پھپھڑے اور منہ اور گلا اور نرخرا اور ہمارے نیزلز، یہ ناک کے جو نتھنے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں. ہم فضا سے آکسیجن لے کے اندر جاتی ہے اور اس سے نکلتی کاربن وہ نکالتے ہیں. یہ ایک نارمل فنومینن چل رہا ہے. جس طرح ہارٹ کی خوراک آکسیجن ہے، اس طرح وہ جو اندر قلب ہے، گرمی، اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے. اس کو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا، وہ بچہ پیدا ہوا تو زندہ تھا، کیسے پتا چلتا ہے؟ رویا، اسٹیتھوسکوپ لگائی تو دل دھک دھک کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور مردہ سٹل ہے؟ کیا کام ہے؟ اگر اس کے پیٹ کو پھاڑ کے دیکھیں دل موجود ہوتا ہے. وہ دل نہیں ہوتا، وہ ہارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جو زندگی کی رمق ہے وہ ختم ہو گئی. اب لگا لیجئے وہ جو زندگی کی رمق ہے نا، یہ ہے روحانیت. اور وہ کہاں سے آئی؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے پھونک دی اس کے اندر اپنی روح. اب یہ اللہ نے عزت دی ہے انسان کو، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے. تو جو دل کے اندر کی دنیا ہے نا، وہ اللہ کی یاد سے بستی ہے. اور یہ کہاں سے آئی؟ آسمان سے. اب یہاں تک تو بات سمجھ گئی. جب یہ آسمان سے آئی ہے نا تو اس کی خوراک بھی آسمان کی ہوگی. اور آسمان سے کیا اترا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور وہ کیا ہے؟ قرآن. تو لکھیے، قرآن دلوں کی غذا ہے. آپ کہیں گے یہ صرف مسلمانوں کے دلوں کی ہوگی نا، تو یہ غلط ہے. ہر بچہ مسلمان ہے. بعد میں ماحول کی زبان بولتا ہے، ماں یہود ہے تو ماں بچہ یہودی ہے، اگر ماں کرسچین ہے تو بچہ کرسچین ہے، اور اگر ماں مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضے پورے کرتے ہیں، یعنی ایٹ، ڈرنک، بی میری. اور ہمارے کلچر میں اس کا کیا نام ہے؟ بڑا معروف ہے، روٹی کپڑا اور مکان. سلوگن ہے ایک. ہم سوچتے ہیں جس بچے کی روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام ہو گیا وہ خوش رہے گا. لیکن آج کے ماڈرن دور میں دیکھیے، کروڑوں میں کھیلنے والوں کے بھی دل اداس ہے. ڈپریشن کے مریض کیا خیر ہے بھوکے ننگے لوگ ہیں؟ نہیں، وہ تو آسائشوں میں پلے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہوئی کہ جسم سے نکلنے والی چیزوں میں اتنا کھو گئے کہ ہم نے روح کے تقاضوں کو بھلا دیا. اب کیا ہے؟ اتنی بات تو کلیئر ہے نا، بالکل سمپل ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو خوراک ملتی ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں بیمار ہیں، ہمت کر کے اگر آپ اٹھ کے قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں، آپ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کی دکان پہ پہنچ جاتی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کچھ سسٹرز ڈپریشن میں، پریشان میں، پکڑ دھکڑ کے ادھر تک لانا بس میرا کام ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں یہاں کے مجھے سکون مل گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی. چلیے، اب اس ساری بات کے اندر سے دو چیزیں. اب اس کو سمجھیے کہ دو تقاضے ہیں ہمارے ساتھ، جسمانی تقاضے، روحانی تقاضے. آپ اس میں بیلنس رکھیے.
آپ ولی اللہ بھی ہیں, آپ صالحین سے بھی انشاءاللہ ہوں گی, اور آپ اللہ نے چاہا تو انسانیت میں جو نبوت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ وہ آپ کو ملے گا. کھائیے بھی, پیجیے بھی. اسی میں پھر دیکھیے ضروریات ہے, جنسی ضروریات اس میں ہے. اللہ نے اس کو عبادت کا, شادی کے بعد وہ معاملات جو اللہ نے جائز کر دیا وہ عبادت ہے. عورت کھانا پکاتی ہے عبادت ہے, بچے پالتی ہے عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو مت سمجھیے کہ جسمانی تقاضے برے ہیں, کیونکہ بہت ساری لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اور نقصان کیا ہوتا ہے, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی تصویر, جنگل میں چلے جاؤ جی, مراقبے میں چلے گئے جی, ہم تو پیچھے چلے گئے. اسلام میں نفس کشی نہیں ہے, نفس کنٹرول ہے. یہ 2 لفظ لکھ لیں. نفس کنٹرول, نفس کا کنٹرول کیا ہوتا ہے, یعنی سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے, ٹیم کیجئے, ہر وقت ہی کھاتے رہنا, چسکوں کی تلاش, اور رہنے میں اتنا شوقین ہو گیا اپنا گھر لینے کا کہ حلال حرام کا فرق کیے بغیر آپ لینے لگ گئے. باپ کو بچوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ پھر ان کے لیے رشوت بھی لینے لگ گیا کہ ان کو نہیں ناراض کرنا, یہ برا. حلال سے ان میں سے کوئی بھی چیز پوری کرے. اللہ تو خود کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اور اس کے آگے کی تفصیل. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ بیلنس کریں جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کو, اور اس کا بیلنس ہوتا ہے نماز پڑھنے سے. 5 وقت آپ کو مجھے اپنے گھر بلاتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے وہ آپ سے, مجھ سے. یہ جملہ لکھ لیں, اللہ کو آپ سے مجھ سے اتنا پیار ہے, کہتا ہے 5 بار تو کم از کم آیا کرو میرے گھر. آپ کس کو بلاتے ہیں اپنے گھر, کس کی تمنا رکھتے ہیں, کس کی خواہش ہے, جس سے پیار ہو. اور پیار نہ ہو اور وہ کہ آ جاؤ, تو آپ کہیں گے آ جائیں, مروت تو ہے, اٹس اوکے. اللہ کے اس پیار کا اظہار ہے. آپ کو ایک دفعہ کہتا ہے میرے گھر تو حج کرو. ہر سال 30 دن کے روزے رکھ کے آپ کو وہ روحانیت کے جذبے زندہ کراتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت کھانا پینا روئے اور سونا جاگنا, یہ جسمانی ذرا پیچھے کرو اور دوسرے لاؤ. میں اس کو بتا اس وقت کیسے انجوائے کر رہی ہوں. ماں کا ایک بچہ تھا, اس کا نام کہہ لیے جسمانی تقاضے, پہلا بچہ, سارا وقت ہی اس کو لگی رہتی ہے. اسی لیے پہلے بچے اکثر ہی پھوہڑ ہی رہ جاتے ہیں, ماں اتنے ان کے لاڈ دیکھتی ہیں, اللہ ماشاء اللہ. خیر, اب ایک اور بچہ آ گیا, وہ ہمیشہ کلیور ہوتا ہے, یہ بھی آپ آزمائیں گے, اسٹرانگ ہوتا ہے دوسرا بچہ. اب جب دوسرا آتا ہے نا, تو دوسرے کے تقاضوں میں پہلا چڑچڑا ہونے لگتا ہے. جب ہم اپنی روحانیت کی غذا لینے کے لیے آتے ہیں نا, تو ہمارا جسم چڑچڑا ہو جاتا ہے. چھوڑو نا, اتنی دور جانا ہے, چل کے جانا ہے, ہائی نیند نہیں پوری ہو رہی, اچھا تھوڑا اور سو لوں, تھوڑا اور. پھر گھر والے بھی سارے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے ہم ان کا حق لے کے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ ناشتہ کرا دیا, کھلا دیا, کپڑے رکھ دیے, گھر صاف کر دیا, اور کیا کریں. نہیں, وہ ایک ہوتا ہے تم کدھر چل دی, آج پھر چل دی, ضروری ہے جانا, تم نے کیا شروع کر دیا, تم پتہ نہیں, ایسے لگتا ہے لوگوں کا حق لے رہے ہیں. بہرحال ایک الگ سٹوری ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ آج کے بعد جی میں نے کھانا نہیں پکانا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کی بات کبھی نہیں بھولتی مجھے, کورس کے آغاز میں بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہی تھی, تو کہنے لگی میں تو گھر والوں کو کہہ دیا جی, اب میں نے 2 سال کھانا نہیں پکانا اور گھر نہیں صاف کرنا. تو میرا دل ایسے لگے اچھل کے حلق میں آ رہا ہے. اللہ کی بندی, یہ کیا آپ کر رہی ہیں, جوش مزہ آ رہا تھا نا, خود ہی کریں. میں نے کہا اس طرح کریں گی تو آئے گا کوئی دین کی طرف. ایسا نہیں ہے, بیلنس رکھیے زندگی میں. نماز کے وقت پہ کھانا نہیں ہے, اور کھانا پہلے آ گیا عشاء کے وقت پہ تو وہ کھا لیجیے, نماز بعد میں پڑھیں. یہ ہے ایک بیلنس لائف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسولوں کی زندگی میں یہی ہوتا تھا, شادیاں بھی کرتے تھے, کھاتے تھے بھی, پیتے تھے بھی. آپ اس کو 2 گھوڑوں کی مثال سے اشارتاً سمجھے, میں نے اس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے یہ مثال دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بگی ہے, اس کے آگے 2 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. ایک ہے سفید گھوڑا, اڑتا ہے, بہت اوپر جانا چاہتا ہے, اڑتا ہے. دوسری طرف اس بگی کے ہے کالا گھوڑا, اور وہ کیا ہے, وہ ہمیشہ زمین میں جاتا ہے. اگر صرف کالا گھوڑا باندھیں گے تو وہ بگی کدھر جائے گی, اور جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے زمین میں چل جائے گی. اور اگر اس کالے کو اتار دیں, صرف وائٹ گھوڑا رکھ دیں, تو کیا ہوگا, اڑ جائے گی. مقصد نہ دبنا ہے نہ اڑنا ہے, کر مقصد کیا سیدھا چلے, تو کیا کریں گے, دونوں گھوڑے لگا دیں. یہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کا جواب. کیا کہ نہ تو ہم نے روحانیت کے نام پہ اور روحانیت کے نام پہ ایسے سلسلے شروع کرنے ہیں کہ دنیا سے بیزار. اسی سے تو پھر یہ نصرانیت میں روحانیت آئی, سورۃ حدید میں ہم پڑھیں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں صرف اس طرح کی امارۃ بالسوء کی. ہمارا نفس برائی کا حکم کیسے دیتا ہے. دیکھیے, جو جہاں کا ہوتا ہے نا, اس کا دل وہیں لگتا ہے. ہمیں 20 سال بھی ہو گئے نا اگر ناروے میں آئے ہوئے, تو پھر بھی ہر سال ایک چکر پاکستان کا ضرور ہی لگانا ہے. دل ادھر ہی اٹکا ہوگا.
کھانے پاکستانی، کپڑے پاکستانی کسی حد تک، یہ الگ بات ہے کہ اب وہ بھی ایک اور ہی رنگ کے ہو گئے. چلیے دل ادھر ہی کھبتا ہے. آپ جب کبھی ادھر نہیں آئی ہوں گی اس شہر میں، دور سے آپ کو کوئی اپنے ہی جیسی دکھی، اس کو دیکھ کر کیا دل کرتا ہے؟ جھٹ سے گلے لگ جاؤ. شاید پاکستان میں کسی کو منہ نہ لگائیں، لیکن یہاں دل کرتا ہے اس کو گلے لگا لیں. آپ کو لگے گا یہ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے. کیونکہ اپنے ملک کا بندہ پردیس میں اچھا لگتا ہے، اور قدر ہی اپنوں کی آتی ہے باہر جا کر. اللہ ماشاء اللہ. ہماری روح قرآن کو سن کر ایسے ہی اپنائیت محسوس کرتی ہے، اور ہمارا جسم دنیا کو دیکھ کر اسی طرح پلٹتا ہے. جب ہم بار بار روح کی بات کو پیچھے ڈال دیں اور جسم کی بات کو مانیں، تو وہ اندر سے جو ہمارا روحانی سفر تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے. جیسے آپ یہ کہلیں، میں مختصراً آخری جملے بولتی ہوں اس بارے میں. ایک ہے فرشتہ اور ایک ہے شیطان. حدیث میں آتا ہے کہ تم سب پر ایک ایک فرشتہ اور ایک ایک شیطان مقرر ہے. حالانکہ فرشتے اور بھی بہت سارے ہیں، شیطان اور بھی، لیکن اس حدیث کو سمجھیے. فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے. مثلا فجر کا وقت ہو گیا، اذان آئی، اذان چلی، اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ گئے، ہو گئے، دوستی ہوگی. فرشتہ کہے گا کتنی اچھی بندی ہے یہ، اس نے میری بات مانی. اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، اذکار کیے، قرآن پڑھا، فرشتہ آپ سے خوش. کل پھر آپ کو اٹھائے گا، دوسرے دن پھر آپ کریں گی اس کی پکی سچی دوستی. جتنی نیکیاں آپ اور میں کرتے جاتے ہیں، فرشتے سے ہماری دوستی ہوتی ہے. اس کے برعکس اذان ایک چھوڑیے، 4 الارم گزر گئے، آپ سوتے رہے، تو فرشتہ ناراض. وہ شیطان جو رات کو یہاں گدی پہ 4 بال پکڑ کے قسمیں کھاتا ہے، سو جا رات بڑی لمبی، سو جا رات بڑی لمبی، سو جا رات بڑی لمبی، تو وہ سلاتا ہے. وہ کہتے نہیں ابھی 5 منٹ اور جو نیند فجر کے قریب آتی ہے وہ ساری رات نہیں آتی. اب سلاتا ہے، وہ سلاتا ہے، اب سو گئے. جب سو گئے نا تو شیطان آپ سے خوش، اگلے دن بھی سو گئے. بس جس کی مانیں گے اس سے دوستی ہے. جب بندہ بار بار شیطانی دعوت کو قبول کر لیتا ہے نا، تو پھر یہ وما ابرئ نفسی والی کیفیت طاری ہوتی ہے. فرشتہ تو آپ سے ناراض ہو گیا، وہ نہیں بلاتا اب آپ کو. دیکھیے آپ کی کوئی دوست آپ کو 1 بار بلائیں گی، 2 بار بلائیں گی، 4 بار پھر کہیں گی رہنے دو، اس نے نہیں آنا. دین کی دعوت جب بار بار ہمارے کانوں سے ٹکرائے، جب دین کی دعوت بار بار ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں، اور اس کے برعکس شادی کارڈ کو یوں سجا کے اپنے ٹی وی کے اور فریج کے اوپر لگایا ہو کہ اس دن جدھر جانا ہے اس دن ادھر جانا ہے. حالانکہ دیکھیں میں اور آپ شادی پہ نہ جائیں تو شادی ہو جاتی ہے. 400-500 بندے میں اگر میں آپ 10 لوگ نہیں بھی گئے تو ان کو یاد بھی نہیں ہونا اس وقت. بعد میں سوچیں گے فلاں آیا تھا، نہیں آیا، اور پھر سوچیں گے اچھا ہم تو دے کے آئے تھے، یہ دینے کے مارے نہیں آئے. یہ تو بعد کے سلسلے ہیں، لیکن شادی ہو جاتی ہے. دین کی دعوت کا آپ کو کارڈ ملا، انویٹیشن ملا، فلائر ملا، میسج ملا، ویڈیو ملی. آج کل تو اس کے بھی کتنے طریقے ہوئے. آپ نے کوئی پرواہ نہ کی. یہ ایک تو نور القرآن والوں کو مصیبت ہے، ہر وقت فلائر بھیجتے رہتے ہیں. یہ ہر وقت ہی اپنی دعوت نامے، ان کو تو کام یا بیک رہ گیا. ہم کوئی فارغ ہیں؟ کل رات کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی جب میں نے کلاس میں جانا شروع کیا تو میں نے کسی کو لیا، تو بہرحال قصہ وہ تو جاتی تھی، ان کے گھر میں سے کوئی نہیں تھا پسند کرتا. تو کہتی میں ان کو جب لینے گئی تو میں نے انہیں کہا چلے، تو کہتی ہے تاڑے ویلیاں دا کام ہے کلاساں سے جانا، اینا نے نہیں جانا. اب آپ سوچئے یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب ان نفس لامارۃ بالسوء. ہم تو یہاں سے پاکستان جاتے ہیں شادیاں کرنے، پہلے شاپنگ کرنے جاتے ہیں، پھر تیاریاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں، لیکن دین کی دعوت پہ نہیں. تو جب آپ نفس کی باتیں چھوڑ ماننی شروع کرتے ہیں، یہ موٹا ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق کے اندر بھی ایک شیطان تھا. اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ بولا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، صحابہ کی جرت دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئرٹی آف مائنڈ دیکھیے، عقیدہ کتنا پختہ تھا. فوراً بولے اللہ کے نبی جو ہر انسان کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں. تو کہا ہاں، پر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے. کیسے؟ مانی کوئی نہیں اس کی. جب ماننی کوئی نہیں تو وہ کہتا ہے اس بندے نے نہیں میری ماننی، میں اس جیسا ہو جاتا ہوں. یقین کریں یہ جملہ آپ جو لکھنے لگی نا، یہ 100 جملوں کے برابر ہے. برائی کی دعوت پہ نو کہنا سیکھ لیں، آپ کے بھی اندر کے شیطان مسلمان ہو جائیں گے. آج ہمیں کوئی مہندیوں اپٹنوں پہ نہیں بلاتا، کوئی ویسے نہیں بلاتا. چلے شادی کے کارڈ آ جائیں تو ہمیں تو کوئی نہیں نکلا کارڈ. نہیں جی ہمارے کارڈ میں مہندی کا تھا، اپٹن کا تھا، وہ تھا، آپ کو نہیں بھول گئے ہوں گے. نہیں بھول نہیں گئے، ان کو پتہ یہ نہیں آئیں گے.
یہ تو نہ ہی آئے، ان کو تو پتہ بھی نہ چلے تو بہتر ہے، آگے تو کیا بنے گا، تو آپ کو تو مشکل میں نہیں کو ڈالتا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے مسلمان ہونا. اب جب نفس کی باتیں ہم مانتے جاتے ہیں تو وہ تو پھر ہمارے سر پہ چڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کو سنتے وقت آپ کے دل میں ضرور ایک خیال آئے گا. بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، جتنے مائیں ان کے لاڈ دیکھتی ہیں نا اتنا سر پہ چڑھتے ہیں. نپا تلا رکھیں تو بہت خوش رہیں گے. حدیث سن لیجئے، ساری بات اس میں خود ہی آئے گی. ایک موقع پہ آپ نے اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ایسا رفیق، کوئی دوست ہو کہ جتنی تم اس کی عزت کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اتنا وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا ننگا رکھو تو وہ بڑا سیدھا رہے، کیسا وہ مہمان ہوگا؟ صحابہ نے کہا اس سے تو برا کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. سمجھ آئی بات؟ نفس کی جتنی مانیں گے نا، یہ لاڈلے بچے کی طرح ضدی ہو کر اتنا ہی منوائے گا. ایک ہونٹ، چلو ایک بات، چلو تھوڑا سا، جیسے شوگر پیشنٹ کو آپ کہیں نا نہ کھاؤ کہ بس ایک بائٹ، پھر دوسری، پھر تھوڑی برفی، اچھا ذرا لڈو بھی چکھ لوں، اچھا یہ بھی چکھ لوں، دل ٹوٹ جائے گا، فلاں ٹوٹ جائے گا. اور جو لوگ نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھا رہے، پھر ان کا وہ لوگ کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو درست رکھے. نفس جو ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. امارہ جو کیسے امر کیسے کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، دل چاہ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. کیونکہ یہ ہم خود ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میں ہوں، جب آپ کہتے ہیں نا میں، آئی ایم، میرا، تو ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ جسم کے وجود کی نہیں، یہ تو ادھر چھوڑ جانا ہے. اصل میں ہم وہ جوہر ہیں جو اندر ہیں. آج اللہ نے اس مٹی کے بت میں ڈالا ہوا ہے، کل اس کو اللہ نے جنتوں میں جا کر پتہ نہیں کس روپ میں ڈال دینا ہے. یہ نفس نہیں کبھی مرتا، اس کی شکلیں بدل جاتی ہے. تو جو نفس ہے نا، اس کے اندر دو قوتیں بڑی غالب ہوتی ہیں، ایک قوت غضب اور ایک شہوت. غصہ ہے انسان کے نفس کے اندر، اور ایک خواہش بہت رکھی ہوئی ہے. یہ دونوں چیزیں منفی انداز میں جب بندے پہ اثر کرتی ہیں نا تو نفس امارہ بن جاتا ہے. اچھا، جو ہی نفس امارہ ہمیں کچھ برائی کا حکم دیتا ہے نا تو اندر سے ایک ہڈن فورس آتی ہے، مت ماننا، مت ماننا، دشمن ہے تمہارا. اندر ایک خاموش جنگ چل رہی ہوتی ہے، بری بات ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، پھر گناہ ہوگا، پھر ہوگا. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت والا نفس. اور سورت قیامت میں تو اللہ نے قسم کھائی، نفس لوامہ، ملامت والا. یہ اچھا، اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضمیر، سب کانشیس کہہ لیجئے. اگر نفس امارہ کے مقابلے میں نفس لوامہ کی بات مان لیں تو ایک تیسرا نفس سامنے آتا ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان. غضب اور شہوت کا علاج کیا ہے کہ انسان ان کو پیچھے ڈال کر مطمئن زندگی بسر کرنے کے لیے وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو. اور بالآخر پھر ایسے شخص کی موت آتی ہے تو آواز کیا لگتی ہے؟ سورۃ فجر کی آخری آیتیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اطمینان علی جان. جس بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا وہ نفس مطمئنہ ہوگا. انبیاء کرام نفس مطمئنہ ہوتے تھے. آج بھی جو صحیح ولی اللہ ہیں وہ نفس مطمئنہ ہوں گے. مطمئن وہ ہے، سیدھی سی آپ کہتے ہیں میں کیسے بنوں؟ جو ہے اس پہ راضی ہو جائیں، جو نہیں ہے اس پہ بھی راضی ہو جائیں. جب نہ حاصل ہونے والی چیز جس کو اٹھا نہیں سکتے، حاصل کرنے کے لیے حلال کو حرام اور اللہ کی ناراضگیوں کو سر پہ رکھتے ہیں، آپ نفس مطمئنہ نہیں رہتے. پھر ایک جاب، پھر دوسری جاب، پھر قرضے، پھر پے آف، پھر یہ انسٹالمنٹ، ادھر 4 گھروں کا قرضہ، سر پہ بوجھ رکھنے والا شخص نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا. ایک کو پے آف کر لو، جان چھوٹ جائے. نہیں، 4 لیں گے، 4 گھر ہمارے ہیں، اور چاروں میں سے کسی ایک نے آپ کو جگہ نہیں دینی قبر کے لیے 2-4 فٹ کی بھی. تو ہمیشہ اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کریں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس پہ بہت کچھ ہوا، دل کی باتیں کچھ اس طرح کا ایک سیریز کی تھی ایک دفعہ پوری اس پہ، تزکیہ نفس پہ، اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھی. بس اپنے آپ کو پہچانیں، زندگی کو بیسکس پہ رکھیں.
زندگی کا مقصد اللہ کی ذات کو راضی کرنا، اس کے بندوں کی خدمت کرنا، اور دنیا سے اس حال میں جانا کہ سر پہ کوئی بوجھ نہ ہو کسی قسم کا. بس یہ ہے نفس مطمئنہ بننے کا نسخہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کو مایوس کر دیجئے. بخاری کی روایت ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، اور جب دل سے گزرتا ہے تو وسوسے ڈال کے اکساتا ہے، چل اٹھ چل کر. اور وسوسہ ڈالنے کا عمل شر کا آغاز ہے. دل ایک قلعے کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیرونی دیواریں، اس میں دروازے لگے ہوتے ہیں، اس میں کہیں شگاف ہیں، کہیں رخنے بنے ہوتے ہیں، اس میں عقل رہتی ہے اور فرشتے اس قلعے میں اکثر آتے جاتے ہیں. اس کے باہر ایک پناہ گاہ ہوتی ہے جس میں خواہشیں رہتی ہیں، اور اس کے ارد گرد شیاطین بلا روک ٹوک آتے ہیں. اور یہ جنگ ہر وقت، اس قلعے کے اندر اور باہر والوں کی جنگ اتنی رہتی ہے، کبھی وہ جیتا کبھی وہ جیتا. ایک شخص نے حسن بصری سے پوچھا، کبھی ابلیس سوتا بھی ہے؟ کیونکہ یہ ہر وقت جو ہمارے اوپر چڑھتا ہے، اور یہ جو نفس کی جو شرارتیں ہیں ساری، یہ شیطان کی وجہ سے. تو حسن بصری اس کا سوال سن کر بولے، اگر وہ سو جائے تو ہمیں راحت نہ مل جائے؟ یعنی وہ نہیں سوتا. بس اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لے، اتنی بات ہے. کیونکہ آج کا سارا اگلا سبق جو ہے نا، دوسروں کو معاف کرنا، اصل میں خود کو معاف کرنا، نفس مطمئنہ بنانا ہے. ذرا سی غفلت سے شیطان ہمارے دل کی اس دنیا میں پہنچ کر اس کو تبدیلیوں میں کر دیتا ہے اور اس کی سیٹنگ چینج کر دیتا ہے. کیوں کچھ لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا دنیا کی کسی بیکار چیز کی طرف دیکھنے کو، اور کیوں کتنے لوگ ہیں جو اس کو پانے کے لیے خواب دیکھتے ہیں. فرق اس بات کے کہ انہوں نے اپنے دل کو دوسری چیزوں سے پاک کر لیا. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اس نے مجھے یوں کہا، پہلے میں لوگوں کو ملتا تھا اور ان کو تعلیم دیا کرتا تھا، اب صورتحال اس کے برعکس ہو گئی ہے، میں لوگوں کو ملتا ہوں اور خود ان سے سیکھتا ہوں. یعنی لوگ آج اتنے طاق ہو گئے، اتنے ہوشیار ہو گئے گناہوں میں کہ اب شیطان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس طریقے سے پھر انسان غلط چیزوں کی طرف پڑ جاتا ہے. دل تو چاہ رہا ہے اور بھی بولوں، لیکن ٹائم نہیں اجازت دے رہا، حق نہیں اس آیت کا ادا ہو رہا. لیکن یاد رکھیے کہ اپنے اس دل کو اور اپنے بچوں کے دلوں کو اور اپنے گھر والوں کے دلوں کی حفاظت کر لیں. ایک حدیث سن لیجیے اور بھی. سمرہ بن فاقہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، شیطان انسان کے راستوں پر بیٹھتا ہے، پھر اس کو اسلام کے راستے سے روکتا ہے. اس کو کہتا ہے کیا تو مسلمان ہوتا ہے، اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے. پھر آدمی اس کی بات نہیں سنتا اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو ہجرت کے راستے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کیا تو ہجرت کرتا ہے، اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑتا ہے. اور کہتا ہے کہ مہاجر کی مثال ایسے جیسے گھوڑا اپنی دوڑ میں. پھر انسان اس بات کا انکار کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، پھر اس کو جہاد سے روکتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی جد و جہد سے، اور کہتا ہے تو جد و جہد کا تو جہاد کرتا ہے، وہ جان اور مال کے لیے کافت ہے، اب تو لڑے گا، پھر تو مارا جائے گا، پھر لوگ تیری بیوی سے نکاح کر لیں گے، تیرا مال بٹ جائے گا. یہ اندر ہی اندر شیطان ہر وقت جوار بھاٹے اٹھاتا ہے. کہا بندہ پھر بھی نہیں سنتا اور وہ جہاد کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سنیے والی بات ہے، فرمایا جس نے یہ کام کیا، یعنی اسلام سے بھی نہ رکا، ہجرت سے بھی نہ رکا، جہاد سے بھی نہ رکا، فرمایا جس نے یہ کام کیے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے. اگر وہ مارا جائے یا اس کی سواری گرائے یا ڈوب کر مر جائے تو بھی اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے. یہ نسائی کی روایت ہے. تو یہ شیطان آپ کا میرا دشمن ہے. کرنا کہ نفس امارہ سے، نفس لوامہ کے راستے، نفس مطمئنہ کا سفر طے کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش آئے لیکن عمل نہ کرے. بس ارادے دل میں آ سکتے ہیں، برے پلانز بنتے ہیں، بس اعوذ باللہ پڑھ کر آگے چلتے جائیں، اور وسوسے آتے بھی ادھر ہیں جہاں ایمان ہوتا ہے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سورۃ شمس آیت 8 میں اللہ نے بتا دیا کہ ہر بندے کے اندر یہ دو جنگیں لگی ہوئی ہیں، کہیں فجور ہے یعنی گناہ، اور کہیں تقویٰ ہے، اچھی بات ہے. اور یاد رکھیے گناہ کر کے جو شروع میں کھٹک ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ دل میں دونوں جذبے ہیں کہ اچھی بات کرو اور بری چیز سے اپنے آپ کو پیچھے کرو. 30ویں پارے میں جس کا کثرت سے ذکر ہم پڑھیں گے، قد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا.
اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کا بھی تزکیہ کر دے. اب جس جگہ رکھیں گے دل کو، دل ویسے ہی بن جائے گا. خواہش پرست لوگوں میں رہیں گے تو خواہشیں ابھریں گی، اور اگر آپ روحانیت کو بڑھانے والی چیزوں کے والے یعنی اللہ کی کتاب کے پاس رہیں گے، اچھے ساتھیوں میں رہیں گے تو اچھا ہوگا. ایک دعا پڑھ لیتے ہیں اللہ کے نبی نے جو نفس کی شرارتوں سے مانگی تھی، آپ بھی دہرائیے گا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پھر مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ دعائیں مانگا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے برے اعمال سے. آج ہم مانتے ہی نہیں یہ برا عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں برے اعمال کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے برے اعمال کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں. تو آج کا مسلمان کہتا ہے یہ برائی ہے ہی نہیں، مانو یہ برائی نہیں ہے. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے ڈرتے تھے، اب ڈرتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ ایسی سوچ کا اختلاف ہے اور یہ اختلافی ایشو ہے. بڑے بڑے متفق علیہ مسئلوں کو لوگوں نے آج اختلافی مسائل جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. ہاں اللہ ہمیں الا ما رحم ربی میں شامل کرتے ہیں. یاد رکھیں، اپنے لیے دعا کیا کریں. اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھ پہ بھی رحم کر دے. اللہ میں نے جہنم کا ایندھن نہیں بننا، میں نے کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بننا. میرے نفس کی تطہیر کر دے، میرا تزکیہ کر دے، میرا نفس امارہ سے اٹھ کر مطمئنہ بن جائے، میں نیکی کا حکم دوں، برائی سے رکوں، اور میں سب سے زیادہ اس سے ہی ڈرتی ہوں. اور سب سے زیادہ اپنے آپ سے ڈریں. یاد رکھیے، آپ اگر اپنے دل کو جما لیں گے حق پہ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق سے دور نہیں کر سکتی. اور شیطان شک ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے طریقے ہیں. یہ تو ایک الگ ایشو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ ان ربی غفور رحیم، میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. جب اللہ بندے کے دل کو بدلتا ہے نا، اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اندر کے اندھیرے نور میں بدلتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان دوبارہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. اب یہ خوبصورت کلام بتائیے کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک کلام تھا، اللہ نے اس کو آپ کے میرے سامنے رکھا. اب آگے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور ہے. چاہے تو بریک لے لیں، چاہے شروع کر لیں، جیسے آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے. جی فائزہ، بریک کا ٹائم ہے، لے لیجیے آپ کوئکلی، کیونکہ اتنا خوبصورت سبق